اچھا تو بٹ صاحب آپ کی مولانا طارق میر صاحب سے کب دوستی ہوئی یا کب ان کا، اور ان کا کتنا کردار ہے؟ پہلی جماعت میں وہ آپ کو مل گئے تھے یا کب وہ ملے، اور پھر کیسے انہوں نے اس میں کیا رول ادا کیا؟ آپ صاحب آپ بھی کافی ملتے ہیں طارق میر صاحب سے؟ جی جی، بڑا عقیدت کا تعلق ہے، ان کی محبت ہے، وہ شفقت فرماتے ہیں، کافی آپ ملاقات رہتی ہے الحمدللہ۔ اسی پوڈ کاسٹ بھی 2 دفعہ مولانا کے ساتھ، یوسف بھائی کے ساتھ بھی 2-3 دفعہ ہے۔ ہاں، وہ آپ نے ان کی شخصیت تو دیکھی ہے؟ بالکل دیکھی۔ رمضان میں 3-4 دن ان کے گھر پہ رہا ہوں، وہ ٹیلی تھون کے لیے لائیو جاتے تھے، تو مجھے 5 نمازیں ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع ان کے گھر میں فیصل آباد میں تو بڑا موقع ملا مجھے۔ وہ میں اصل میں کیونکہ وہ ایسی ایک شخصیت ہے، کیونکہ میری تو زندگی گزر گئی چونکہ ان کے ساتھ، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 93 میں ہی، یعنی 31 ایئرز۔ اب 93 سے آج تک یعنی یہ ہے کہ وہ ہم اسی طرح ہمارا محبت میں اضافہ ہی ہوا، کم نہیں ہوئی، لیکن مجھ پہ انہوں نے جس لیول کی محنت کی تھی نا، اس لیول کی محنت دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب کہ میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو، اس سے آپ کو لگے گا کہ ہاں اس نے محنت کی۔ کہ میں کرتا تھا ڈراموں میں کام، یہاں یہ تماسیل میں ان دنوں ڈرامہ لگا ہوتا تھا میرا، مولانا کی جماعت لاہور آتی تھی نا جب، تو یہ مجھے پھر اپنے پاس بلا دیتے تھے کہ یار میں جماعت میں آیا ہوں تو آ جاؤ، تو میں نے جماعت میں چلے جانا، ان کے پاس صبح دن میں چلے جانا، جب انہوں نے اٹھنا چلے جانا، تو سارا دن مجھے اپنے ساتھ رکھنا، انہوں نے ادھر ادھر گشتوں پہ بھی لے کے جانا۔ تو میں نے انہوں کہنا جی مولانا صاحب 8 بجے میرا شو ہے، تو انہوں نے کہنا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس گاڑی چھوٹی سی گاڑی مل ہوتی تھی، تو انہوں نے کہنا چل بس چلتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا، مجھے تھیٹر میں اتارنا، تھیٹر میں اتار کے تو مجھے کہنا پھر تیرا ڈرامہ کب ختم ہوئے گا؟ میں نے کہا جی 10:30 11 بجے ختم ہوئے گا، تم بات کر، میں 11 بجے، مجھے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، 11 بجے مجھے تھیٹر کے باہر کھڑے ہوتے تھے لینے کے لیے۔ واہ، اب یہ محبت، اس لیول کا آدمی، اس وقت بھی مولانا مشہور ہی تھے، جی جی ٹھیک ہے، اس طرح کی مشہوری نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی لوگ ان کے عقیدت مند تھے، تو وہ لیکن میرے پہ ایسی محنت کرتے تھے کہ مجھے چھوڑ کے آنا، لے کے آنا، تاکہ میرے ساتھ ہی رہو تم، جتنے دن اس طرح ساتھ رکھتے تھے۔ تو جب ان سے یعنی عقیدت جو ہے وہ جب فرینکنس میں بدل گئی، دوستی ہو گئی، تو میں نے ان سے جب بیان سنتا تھا، میں نے کہا مولوی صاحب آپ آرٹسٹ ہیں، کیا بکواس کرتے تھے، میں آرٹسٹ ہوں کوئی، میں اپنا اللہ کی بات کرتا ہوں، آرٹسٹ کا مطلب، میں نے کہا نہیں، میں آپ کو آئی مین اٹ، کہتے کیا مطلب تم؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹسٹ آپ کیسے آرٹسٹ ہیں، کہتے تم کیا بتاؤ کیسے آرٹسٹ ہوں میں کہا جی آپ کو اصل میں آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو پہلے بات کو خود فیل کرے، خود فیل کر کے لوگوں کو پھر وہ فیل کروائے۔ ایک بات کا میں خود مزہ نہیں لے رہا، میں اس کو خود انجوائے نہیں کر رہا، تو آپ کو کیسے کراؤں گا، لوگوں کو کیسے کراؤں گا؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں کہا مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھو ایک عام مولوی صاحب ہیں، وہ بیان کریں گے قرآن میں کہیں گے یا عبادی الذین اسرفوا، کیا میرے بندو تم نے اپنے اوپر کوئی گناہ کر لیے ہیں تو میں بڑا معاف کریں گا، اور سیدھی بات کریں گے، ختم ہو جائے گی بات۔ اب آپ جب بات کہیں گے تو آپ کیا کیسے کہیں گے؟ کہیں گے میں کیسے کہوں گا؟ تو میں کہیں جب آپ کہتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندو۔ میں کہ یہ جو مزے آپ لے رہے ہوتے ہیں یہی مزے لوگوں کو بھی آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لے رہے ہوتے تو لوگوں کو آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو وہ یہ مزہ لے کے لوگوں تک ڈلیور کرنا، اس کو آرٹسٹ کہتے ہیں۔ کہ یار تیرا بیڑا ترے، تو میں نے نئی گل دس دیتی ہے کہ میں بھی آرٹسٹ ہوں۔ پھر میں ان کو نا یہاں پہ ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، یہ ریگل میں جو مسجد ہے نا، ریگل چوک میں جو مسجد شہید شہدا یا کیا اس مسجد میں جماعت ہے۔ تو میں نا ان دنوں میرا ایک ڈرامہ چل رہا تھا، اس میں رنگیلا صاحب مرحوم ہوتے تھے، وہ کام کر رہے تھے۔ تو رنگیلا صاحب کو میں نے کہا، میں کہ جی آپ کو آج ایک بہت بڑے ولی آئے ہوئے ہیں، ان سے ملانا ہے، تو آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیڑا ولی آیا ہے؟ وہ ذرا بالکل ایسے فری آدمی تھے۔ میں کہا نہیں چلے، میں چلتے، آ گئے میرے ساتھ۔ تو وہ مولانا کا بیان تھا، تو مولانا نے بیان، تو وہ کچھ صوفے موڑا سے بیٹھ کے انہوں نے رنگیلا صاحب نے بیان سنا، سارا کوئی 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا بیان تھا۔ تو 1.5 گھنٹے کے بیان کے بعد میں نے کہا جی آپ کو کیسا لگا رنگیلا صاحب؟ تو انہوں نے بڑے اچھے ایک لفظ میں بڑا کمال کا کمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ کاریگر آدمی ہے۔
میں نے مولانا کو کہا, میں کہا مولانا یہ رنگیلا صاحب کو آپ جانتے, رنگیلا ہنسیتے تھے, مولانا کہا ہم تو اس کے فین ہیں رنگیلا صاحب. لواز میں ملایا تو مولانا کہا ہم تو آپ کے فین ہیں صحیح صاحب. تو میں کہا جی انہوں نے آپ کے بارے میں کمنٹ دیا کہ آپ کاریگر آدمی ہیں. ایک ہی لفظ کافی ہے اس بات کے لیے کہ ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں کاریگر ہونے کا مقصد. اب وہ ان سے انہوں نے پھر محنت, یعنی میرے پہ بہت محنت کی, پھر ان سے یعنی انسپریشن بھی ہوئی. لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں تو یہ شکل بڑی ملتی ہے ان سے. کئی لوگ مجھے مسافہ کرنے آ جاتے ہیں ایئرپورٹوں پہ کہ جی مولانا داڑھی بھی لانا. داڑھی بھی ماشاء اللہ اسی طرح اسی اسٹائل کے نا آپ کی ایسے, اور پھر پگڑی بھی اور چہرہ بھی ملتا ہے ماشاء اللہ. اچھا حافظ صاحب, میں نے کبھی کوئی ایسا کوئی جان بوجھ کے بنایا نہیں ان کو, داڑھی ایسی بنائی ہو یا میں ظاہر نیچرل ہے نا یہاں سائڈ سے اللہ کی طرف سے. کیونکہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا, جو میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا آپس میں ان کا اچھا تعلق ہوتا ہے, آپس میں پیار, ورنہ ایسے میاں بیوی زندگی گزار دیتے ہیں. جی جی. جن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے, تو اینڈ جب آتا ہے نا تو ان کی شکلیں ملنے لگ جاتی ہیں آپس میں. اگر آپ نے اس پہ غور کیا ہو نا تو لوگ بعد میں کہتے ہیں یار ان سے پہن پڑھا لگنے لگ گئے. تو آپ کتنے عرصے بعد نکلے پھر یہاں سے, یعنی مولانا سے آپ کا تعلق بھی بن گیا, آپ اسٹیج بھی کر رہے تھے ابھی, تو اس کے بعد کتنا ٹائم لگا؟ مولانا نے کبھی ڈائریکٹ آپ کو کہا کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو؟ نہیں, مولانا نے نہیں کہا. مولانا نے مجھے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تو بس کریے. تو میں نے مولانا کو کہا, میں کہا مولانا میں دیکھو میں ڈراموں میں کام کرتا ہوں لیکن میں ہوں اب میں بالکل نیک آدمی ہوں. نیک کیسے؟ میں کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, ڈراموں میں کام بھی کرتا ہوں, اور ساتھ میں اسٹیج پہ جاتا ہوں تو باوضو ہو کے جاتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ہنسنے لگے, کہتے تیرا بیڑا تیرے وضو ہو کے نا باوضو ہو کے نہ جایا کر. میں نے کہا کیوں؟ ہم تو ہمارے تو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ ماشاء اللہ ہمارا کام جو ہے یہ تھیٹر کا اسٹیج کا یہ تو عبادت ہے, تو ہم باوضو ہو کے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تم باوضو ہو کے کرتے رہے نا تو اسی میں قبول ہو جاؤ گے. تو تم مہربانی کرو باوضو ہو کے نہ جائے گا. تو میں 95 میں حج کرنے گیا تھا. پھر مولانا نے اس وقت 95 میں حج پہ مجھ سے بات کی, حج کا مذاکرہ کیا کہ اب تم یہ کام نہ کرو. یعنی 2 سال بعد, 2 یا 3 سال کہہ رہے ہیں, 93 سے 95 پہ جا جی 2.5 سال کے بعد اس وقت پھر انہوں نے یہ میرے سے بات کی. تو پھر میں نے اس کے بعد وہ دوبارہ کام کیا, چھاڑ دیا, پھر آ گیا ادھر. ابھی تھوڑا سا اسی طرف آتے ہیں جو آج کل آپ کا ایک بڑا پروگرام بھی اچھا چل رہا ہے, دین آسان. جس طرح آپ نے مولانا کی بات کی کہ انہوں نے آپ کو 2-3 سال کے بعد آ کے یہ بات کی, ہمارے ہاں آج کل آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ سختی ایسی ہے کہ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں؟ اگر نرمی کی جائے, محبت کی جائے تو لوگ دین کے قریب آ سکتے ہیں. لوگوں کو کیسے دین کے قریب لایا جا سکتا ہے؟ لوگ آنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی کو ملے ساتھ ان پہ فتویٰ لگ جائے, وہ کہتے ہیں اچھا بھائی جہنم میں جانا تو پھر ٹھیک ہے, زندگی تو اپنے مرضی کی گزارو. تو یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے نوجوان نسل کو کیسے ہم دین کے قریب لے کے آ سکتے ہیں؟ آپ سب مجھے یقین کریں کہ میں جب سے میں نے اداکاری چھوڑی تھی نا, جب سے میں ڈراموں میں کام کرنا چھوڑا, آج اس بات کو ہو گئے ہیں 95 سے 28 جی جی بالکل. میں نے کبھی ڈرامہ دیکھا بھی نہیں دوبارہ زندگی میں. زندگی میں کوئی دوبارہ نہ فلم دیکھی نہ ڈرامہ دیکھا اتنے سال. یعنی اتنا کام کیا تھا, دیکھتے تھے اس میں, لیکن دوبارہ نہیں دیکھا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, لیکن نہیں مڑ کے دیکھا. لیکن یہ جو اس پہ آیا اب سوشل میڈیا پہ آ کے دین کی بات کرنے لگا, تو میں نے سچی بات ہے محسوس کیا. لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار تمہاری بات سمجھ آتی ہے. لوگ جب میں جہاں جا کے بیان کرتا تھا تو لوگ مجھے بہت یعنی کرتے تھے کہ بھی ہمیں آپ کی بات سن کے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم اس میں کئی زندگی لوگوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی بات فلاں جگہ سنی تھی, فلاں جگہ زندگی میں یہ فائدہ ہو گیا, یہ زندگی بدل گئی, یہ ہوا وہ. تو مجھے خود تو پتہ نہیں تھا, مجھے اس سے لگا کہ لوگ جو ہیں جو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مجھے کوئی ایسی بات اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں ایسی بات کروں تو لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو میں نے پھر یہ سوچ کے کہ بھی اب بیان تو کرنا ہوتا ہے, ہمارے تو 25, 30, 50 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں, تو بات لوگوں تک کیسے پہنچے. تو یہ میڈیا میں نے پھر پوچھا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ سے, میں نے پوچھا کہ جی میرا اس طرح لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میری بات میں اللہ نے اثر ڈالا ہوا ہے, تو میں بات کیا کروں. آپ مجھے اگر فتویٰ دیں گے کیا کرو تو میں کروں گا, اگر آپ کہیں گے نہیں تو میں دوبارہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے ہنسنے لگے کہ نہیں میں نے تیرے 2-3 پروگرام دیکھے ہیں, تو کیا کر بات, تو اچھی بات کرتا ہے تو کیا کر. میں کہا جی بس اب آج کے بعد میں کسی سے پوچھنا نہیں, تو میں ظاہر ماشاء اللہ اتنے بڑے لیول کے مفتی اس لیے حافظ صاحب میرا مقصد یہ تھا
کہ بھی میڈیا کے اوپر ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میڈیا نہیں ٹھیک تھا، میڈیا ٹھیک نہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیا ہمارے اصل جو سچ مچ کے بزرگ ہیں، جو دین کے کام کرنے والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تو آتے نہیں میڈیا پہ. اور میڈیا چونکہ ایسا ہے کہ اب تو دور ہی میڈیا کیا کریں گے آپ؟ ہر کسی کے ہاتھ میں تو میڈیا ہے. بالکل، اگر آپ نہیں پہنچیں گے دوسرا تو پہنچ جائے گا. تو دوسرا تو پہنچ رہا ہے. تو میں نے کہا یار وہ لوگ سارے لوگ تو پہنچ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں. تو میں نے فتویٰ بھی لے لیا. تو اس لیے میں آیا تھا اس پہ بات کرنے کے لیے. یہ دین آسان پروگرام بھی اسی لیے کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کوئی دین کوئی ایسی خوفناک چیز نہیں ہے، یہ تو بڑا زندگی آسان کرنے کے لیے. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ حافظ صاحب، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم بھی جب بچپن دین سے دور تھے تو کچھ ایسے لوگوں نے دین کو پورٹرے کیا کہ جس سے لگا کہ دین کوئی خوفناک چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بس بیٹھے ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اسی موت آنی ہے، چھتر پولا شروع ہو جانا، یہ لگتا تھا. اور دوسرا یہ معاشرے میں ایک بات پھیلی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو معاشرے میں بات پھیلی ہوئی کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں پھر رہتے. جی میں نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں اس لیے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ بھائی دین کے ساتھ بھی دنیا چلتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں، وہ دنیا سے وہ قطع تعلق کر کے چلے. یہ غلط باتیں. بلکہ میں تو ایک بات ایسی کہتا ہوں کہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بر صغیر ہے حافظ صاحب، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین آیا ہی نہیں. یہاں دین آیا پیروں والا، بزرگوں والا، اولیاء کرام، یہ پیری مریدی فقیری، یہ وہ. اب پیری فقیری مریدی جو ہے یہ نبی کی زندگی نہیں ہے، یہ مشکل زندگی ہوتی ہے. پیروں والی زندگی پیروں کے وظیفے آپ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ، 33 چھوٹے چھوٹے چیزیں. کوئی بھی نہیں کہا یہ 1000 دفعہ پڑھ لو، 2000 دفعہ پڑھ لو، کوئی ایک چیز ہمیں ایسی نہیں ملتی. لیکن پیروں کے وظیفے جو ہیں وہ مکتے ہی نہیں. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے راتوں کو کھڑا ہو جاؤ، جناب کو دریا میں چلے جاؤ. رات ایک یہاں پہ ہیں بزرگ پیر، میں نام کیا لوں ان کا، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھ کے جناب اپنا پاؤں جو ہے وہ بالٹی میں پانی لے کے ٹھنڈے میں ڈال لو، اور سیب اس میں ڈال کے سیب کھاؤ، اور سیب کھا کے پھر یہ پڑھو، پھر وہ پڑھو، پھر وہ پڑھو، پھر وہ پڑھو، دوپہر تک یہ پڑھتے رہو. کیا فضولیات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے سے قرآن زیادہ پڑھا نہیں جاتا، مجھے کوئی آسان بات بتا دیں. تو آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. چلو اب قرآن وہ کہہ رہا نہیں پڑھا جا رہا، تو اسے کہا یہ پڑھ لیا کرو. تو اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم پھر یہ کہا کرو اللہم ارحمنی واہدنی ورزقنی وعافنی. ٹھیک ہے، یہ چار باتیں، یہ چار باتیں بتائیں کہ یہ تم پڑھ لیا کرو. اس نے یوں ہاتھ اٹھائے اور یہ چار باتیں پڑھ کے انہوں نے کہا آمین. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے اللہ کی ساری رحمت کو اپنے اندر سمو لیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب دین اتنا آسان ہے جو ہم بات کر رہے ہیں.